بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بہت امیر تھے۔ آپ بصرہ کے لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب وہ مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تھے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کبھی قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ بھرواتے اور اسی رقم سے اپنا گزر بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے ہاں وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ ہی تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کا گوشت تو ختم ہو گیا ہے، بس اس کا سر ہی بچا ہے، اگر چاہیے تو وہ لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے وہ بھیڑ کا سر لیا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو وہ سر دیتے ہوئے کہا کہ آج قرض تو وصول نہیں ہوا، بس یہ بھیڑ کا سر ہی سود میں ملا ہے، آج اسی کو پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ آٹا ہے نہ لکڑی، میں کھانا کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا کہ میں ان چیزوں کا انتظام بھی مقروض لوگوں سے سود کے پیسے لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی کے پیسوں سے آپ یہ چیزیں بھی لے آئے۔ لیکن جب کھانا پکا تو ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ آپ نے اسے کہا کہ تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تجھے اگر کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو امیر تو نہ ہو پائے گا، لیکن ہم ضرور مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ آپ کی بیوی نے آپ کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو، تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو عبرت ہوئی اور اپنی بیوی کو گواہ بنا کر کہا کہ میں آج سے ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ مقروض لوگوں سے اصل قرض وصول کرنے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر وہ آوازیں کسنا شروع ہو گئے کہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اس کی طرح بدبخت ہو جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت کی کہ آپ نے بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ واپسی پر آپ کا ایک مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے اسے آواز دے کر بلایا اور اسے کہا کہ تم مجھے دیکھ کر مت بھاگو، بلکہ اب تو تمہیں دیکھ کر مجھے بھاگنا چاہیے، تاکہ مجھ جیسے گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو راستے میں وہی لڑکے دوبارہ ملے، لیکن اس بار کہنے لگے کہ راستہ دو، حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہ گاروں میں لکھ دے۔ آپ نے بچوں کی زبان سے جب یہ کلمات سنے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کروا دی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص میرا مقروض ہو وہ اپنا مال اور تحریر واپس لے جائے، اور پھر اپنی ساری دولت خدا کی راہ میں خیرات کر دی۔ اور جب کچھ نہ رہا تو ایک سائل کو اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر اپنی بیوی کی چادر تک دے دی۔
اس کے بعد دونوں میاں بیوی نیم برہنہ سے رہ گئے۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے میاں بیوی عبادت میں مشغول رہے۔ دن میں میاں بیوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے، کیونکہ آپ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے لوگ آپ کو اجمی یعنی کہ غیر عربی کہتے تھے۔ ایک بار بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے نکلے۔ لیکن دن بھر عبادت کرنے کے بعد جب آپ شام کو گھر لوٹے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم کی وجہ سے ہی مجھ میں مزدوری مانگنے کی جرت نہ ہو سکی۔ لیکن اس نے خود ہی کہا کہ 10 دن مزدوری کے بعد جب مجھے ضرورت ہوگی تو مزدوری دے گا۔ 10 دن کے بعد آپ گھر جاتے ہوئے یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ آج بیوی کو کیا جواب دیں گے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی شخص کے ذریعے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم آپ کے گھر پہنچوا دیے اور پیغام دیا کہ حبیب سے کہو کہ اپنے کام کو مزید ترقی دے اور بدلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ جب آپ گھر پہنچے تو بیوی نے ساری صورتحال اور پیغام سے آگاہ کیا۔ آپ نے سوچا کہ 10 دن کی بے توجہی والی عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کچھ عطا کر دیا ہے تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ آپ دنیا کو ترک کر کے اس قدر عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچ گئے، اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ ہوا۔